وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقدس دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری ہماری قبروں کا سامان بنا دے۔ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انجمن اشاعت دین اسلام اور نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ پنجاب کی کاوشوں کو اللہ تعالی مزید بارآور فرما دے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ جو کتاب قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن مناقب پر لکھی ہے، اس میں آپ نے بڑی بڑی مستند کتابوں کے حوالے سے مواد جمع فرمایا ہے، اور 5 شعبان 4 ہجری کو 5 شعبان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی حوالے سے آپ کے یوم ولادت کے ہی حوالے سے آج کا یہ موضوع ہمارا رکھا ہوا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ جو صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا شان نزول اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے لیے دن رات ایک فرمایا، ہر طرح کی تکالیف آپ نے برداشت فرمائیں، حتیٰ کہ تکالیف کا اندازہ آدمی کو کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جس جگہ پر آگ جلتی ہے وہی جگہ ہی جلتی ہے۔ تیلاں باج نہ بلن مثال درداں باج نہ آہیں۔ جب تک خود کو تکلیف نہیں ہوتی محسوس نہیں ہوتا تکلیف کا اثر۔ دشمن کے گھر اگر فوتگی ہو جائے نا، مخالف کے گھر، تو فوتگی کا غم کم از کم دشمن کو ضرور کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے، جب تک کہ جنازہ تو رکھا ہوا ہو۔ جب تک جنازہ رکھا ہوا ہے دشمن کو چلو غم نہ صحیح وہ دبا تو ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، کفار مکہ گلیوں میں کھڑے ہو کر، قریش کے لوگ مکہ کے لوگ کھڑے ہو کر آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چلا گیا، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی
اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب ظاہری طور پر اس کا شان نزول جو ہے اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہو تو وہ آخرت میں ملنے والی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹے کے وصال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین نے جو اقوال لکھے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اب اس سے وہ بیٹے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیسے جڑتا ہے کہ بیٹا چلا گیا، اب وہ خوش ہیں کہ بے نام و نشان ہوں گے، تذکرے نہیں ہوں گے ان کے جانے کے بعد۔ صاف ظاہر ہے بیٹے سے ہی کسی کا تذکرہ ہوتا ہے جب کوئی چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس سے ریلیٹڈ یعنی اس شان نزول سے اگر لیا جائے تو مفسرین کا وہ قول ہے، فرماتے ہیں کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اے حبیب اگر بیٹے ظاہری طور پر دنیا میں نہیں رہے، ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا فرمائی ہے کہ جس سے آپ کا نسب جو ہے قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ تو اسی نسب کو اللہ رب العزت نے جن شخصیات سے چلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب جن شخصیات سے چلایا گیا، انہی شخصیتوں کو اللہ کا چناؤ جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 180، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں خود ہی اذان فرمائی ہے، خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 181، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وازنی شعر الحسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کا وزن کیا جائے اور پھر انہیں صدقہ کیا جائے، بوزنہ فضۃ، بالوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں چاندی رکھی جائے، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے، اور پھر اس جانور سے جو تم نے ان کے عقیقے کے لیے کیا ہے کم از کم یعنی اس کے گوشت سے اس کی دائی کو بھی حصہ دیا جائے، اگر کہ جانور کا کھوری کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اس دائی کو اس جانور کے گوشت سے دیا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کا منہ اپنے منہ مبارک کے قریب کیا اور ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوسا اور پھر اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 178 فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔
قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ وضاحت یہی ہے کہ جو اس سے لڑے گا گویا کہ مجھ سے لڑے گا، جو اس سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حسین مجھ سے ہے، مطلب کہ جو اس کے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ تو من شدی من تن شدم، تو جان شدی من تن شدم، تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگری من دیگرم۔ تو میں ہو جا میں تو ہو جاؤں، تاکہ تو میری جان بن جا میں تیری جان بن جاؤں، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے میں اور ہوں۔ تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگری من دیگرم۔ مستدرک حاکم کی یہی 178 حدیث کے آگے الفاظ، حضرت یعلا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعوا لہ، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں دعوت کے لیے بلایا گیا تھا۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقی لوگوں سے آگے آگے جا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ دعوت کی طرف تیزی سے جا رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا اپنے دائیں طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگرچہ لوگ آ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک وہیں پہ رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے امام علی مقام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حضرت امام علی مقام نے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، لپکتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آئے اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کی طرف بڑھائے، فرمایا فوضع احدى يد حسین تحت قفاه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کا ایک ہاتھ پکڑ کے اپنی گردن پر رکھا، والاخرى تحت ذقنه، اور دوسرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر اپنی ٹھوڑی مبارک کے نیچے رکھا، فوضع فاه على فيه، اور اپنا منہ مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا، یقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما اور ان کی زبان مبارک کو چوسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا جو امام حسین سے محبت کرے۔ پھر فرمایا حسین سبت، آپ نے فرمایا کہ حسین جو ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کوئی ایک جڑ ہو اور پھر اس کی شاخ ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو انہی سے ہی آگے اسی طرح سے چلانا ہے، جس کی میں جڑ ہوں اس کی شاخ امام حسین ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کی زبان مبارک کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ موجم الکبیر کی حدیث نمبر 2844 میں امام علی مقام کے جہاں محاسن بیان ہوئے، فرماتے ہیں حج الحسین 25 حجتا ماشیا، امام علی مقام نے 25 حج پیدل فرمائے۔ 25 حج یعنی صدقہ، خیرات، نماز، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آپ کا ہمیشہ کے لیے شوق اور یہی مشغلہ تھا۔ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک 2769 یہ حدیث نمبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کپڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں لیا ہوا ہے، اس کا ایک وہ جہاں یعنی کپڑے کا سنٹر جو ہے وہ اپنے منہ مبارک میں لیا ہوا ہے، آدھا کپڑا اس طرف ہے اور آدھا کپڑا اس طرف ہے۔ وہ کپڑا امام علی مقام کو دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے مبارک زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، اور یوں جس طرح کوئی سواری پر بیٹھتا ہے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے لیے
ان کے ایک کھیل کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، حیرانگی کے عالم میں میں نے کہا نعم الجمل جملوں کا، پیارے حسین دیکھتے نہیں ہو تمہارا یہ اونٹ کس قدر خوبصورت ہے، یعنی یہ تمہاری سواری، مطلب ان کے کہنے کا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک تفریح دینا چاہتے ہیں، جو تمہارے لیے سواری بن رہے ہیں یہ سواری تمہارے لیے کیا ہی خوبصورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے کہا نعم الجمل جمل کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب یا عمر، عمر سوار کی طرف نہیں دیکھتے ہو، سوار کتنا خوبصورت ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کو ظاہر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کیا تھی کہ آپ تفریح دینا چاہتے تھے اپنے نواسے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تفریح کے انداز میں یہ کلمہ بولا۔ اور اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3781 ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گیا، مغرب کی نماز سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے جانے دیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھنی۔ فرماتے مجھے والدہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ گے گھر میں اکیلی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج میں جانا تو چاہتا ہوں، امی کو کوئی ایسی بات کہوں کہ امی مجھے اجازت دے دیں۔ تو فرماتے میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آج آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ فرماتے ہیں والدہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں چلا گیا، میں نے مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، پھر میں اس انتظار میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے، آپ نے نوافل اتنے لمبے پڑھے میں بات نہ کر سکا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ فرماتے ہیں جب حجرہ کی طرف جا رہے تھے تو فسامع صوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، فقالا، پھر آپ نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جب یہ آواز سنی تو فرمایا فقالا من ھذا حذیفہ، آپ نے فرمایا کون ہو، کیا تم حذیفہ ہو؟ فرماتے ہیں میں نے کہا نام یا رسول اللہ، جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے فرمایا حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ اللہ تیری بخشش کرے، تیری والدہ کی بخشش کرے، کیا حاجت لے کر آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور جو حاجت لے کے آیا تھا وہ تو آپ نے پوری فرما دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی یہ جو فرشتہ آیا ہے آج سے پہلے یہاں نہیں اترا، انہوں نے آ کر، فرشتے نے مجھے آ کر بتایا ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، سیدنا امام حسین اور حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ ہمارے لیے چونکہ یہ تربیتی اور تعلیمی مرکز ہے، ہمارے لیے تربیت کی ایک بات یہ ہے، جس طرح آپ نے سنا جگر گوشہ منیر اسلام سے، امام علی مقام نے کربلا میں اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید کروائے اسلام کی خوشی کے لیے، اسلام کی خوشی کے لیے۔ آج تیل مہندی ہو، برات ہو، ولیمہ ہو، کوئی ایسا فنکشن ہو تو نوجوان بچے بچیاں جب انہوں نے ڈیک کھولے ہوتے ہیں اور بے حیائی کے راگ الاپے جا رہے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بزرگ کو جا کے کہہ دے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں انہیں منع کرو، تو وہ کہتے ہیں شادی کا موقع ہے، 2 دن کی بچے کی خوشی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم بچوں کی خوشی پر اسلام کو قربان کر رہے ہیں، اور امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خوشی پر بچوں کو قربان کیا۔ ہمیں یہی انداز اپنانا، یہی تربیت، یہی تعلیم لینے کی، اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی